وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ دعائیں قبول کرتا ہے اہل ایمان کی، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نیک اعمال بھی کرتے ہیں، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، اور ان کو اپنی طرف سے مزید اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے، وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور جو کافر ہیں، ناشکرے ہیں، نافرمان لوگ ہیں، ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ اچھا، اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، اجر میں اضافہ کرتا ہے، اور جو اہل ایمان میں سے ہوں، چاہے کافروں میں سے ہوں، ناشکرے لوگ ہیں جو بات نہیں ماننے والے، ان کے لیے عذاب ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ دعا قبول کرنا میرے بھائی، یہ میتھمیٹیکل کو ریلیشن شپ نہیں، یہ بہت کمپلیکس ریلیشن ہے۔ مسند احمد میں جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص دعا کرتا ہے وہ تین طرح سے خالی نہیں رہتی، یا تو وہ جو دعا میں مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی عطا فرما دیتا ہے، یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، یا پھر اس کی دعا کو سیو کر دیا جاتا ہے قیامت کے دن کے لیے، اور اس کو اس کے اگینسٹ اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے، دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ ایسی عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ عطا کروں گا اس کا ڈیسیژن اللہ نے کرنا ہے۔ اور میرے بھائی، جب قیامت والے دن کسی شخص کو دنیا میں دعائیں قبول نہ ہونے کے سبب اس کی نیکیاں کم پڑی ہوئی ہوں، اور اللہ تعالیٰ وہ جو دنیا میں دعا اس کی قبول نہیں کی تھی اس کے بدلے اسے نیکیاں دے گے، جنت میں بھیج دے، تو وہ تو یہی کہے گا نا، یا اللہ میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو یہ تو حدیث کے اندر آتا ہے۔ ادھر تو ایک نیکی نہیں کسی نے دینی ہے آپ کو، بیوی بچے ماں باپ کسی نے بھی، وہاں پر اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی نیکیاں دے دے جو دعاؤں کی شکل میں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، جو وضو کرنے کے بعد پڑھ لے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، جو ہمارے گرین کارڈ پہ فرض نماز کے بعد کی دعا بھی ہے، مجلس سے اٹھنے کی دعا بھی ہے، اور وضو کے بعد کی دعا بھی ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ میں جو عمل الیوم واللیلہ، اس کا علیحدہ سے ایک چیپٹر بھی چھپا ہوا ہے، اور علیحدہ سے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جو یہ دعا پڑھ لے گا وضو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی دعا سیو کر کے رکھ دے گا، قیامت دن اس کے اگینسٹ اجر دے گا۔ تو دعا تو قبول ہونی ہوتی ہے، اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دعا مانگنے کا کیا فائدہ، دعا مانگنے کا، دعا نہیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اسی کے ساتھ ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندوں مجھ سے مانگو میں دوں گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری اس عبادت سے تکبر میں آئیں گے اور دعا نہیں کریں گے، میں ان کو ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا۔ یعنی کیا شہنشاہ ہے، دنیا کے شہنشاہ تو مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں کہ جان چھوڑ، اور خدا وہ شہنشاہ ہے جو کہتا ہے جو مجھ سے نہیں مانگے گا نا اس کو نہیں میں چھوڑوں گا، مانگ مجھ سے دوں گا۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، سائل بن کے دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اہل ایمان کی ہم دعا قبول کرتے ہیں۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي الْأَرْضِ، اگر ہم زمین میں تمام بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتے تو زمین میں سرکشی کرنے لگتے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک اندازے کے برابر جو اس نے یعنی تقدیر میں طے کیا اس کے مطابق لوگوں کو رزق عطا فرماتا ہے، نازل فرماتا ہے۔ واقعی دنیا میں آپ دیکھ لیں، جن کے پاس دولت آتی ہے اکثر لوگ باغی ہو جاتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو دولت کے بعد باغی نہیں ہوتے، کیونکہ جب میرے بھائی دولت آئے گی تو پھر آپ عیاشی کریں گے۔ جس کو دو وقت کی روٹی کی فکر ہوگی تو وہ روٹی کی فکر میں رہے گا نا۔ اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان سبسسٹنس لیول پہ لائف گزار رہا ہوتا ہے نا، پھر خدا کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، اور جب ہر چیز ٹھیک ہو، رزق کی فراوانی ہو، پھر انسان کہتا ہے میرا تو یہ حق ہے، مجھے ملنا چاہیے، پھر انسان جو ہے وہ بغاوت پہ اتر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا اگر ہم تمام کا رزق کی کشادہ کر دیتے ہیں تو یہ سارے ہی باغی ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جتنا اتنا وہ بقدر ضرورت رزق عطا فرماتا ہے۔ انہ بعبادی خبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خبردار ہے، ان کو دیکھنے والا ہے۔ رزق کی تقسیم اور مسئلہ تقدیر کے اوپر مسئلہ نمبر 103 میرا 103 نمبر مسئلہ آپ دیکھ لیں، آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔